السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑ دے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑ دے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے، ان کے ہر چال سے، سازش سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال ابھی ہماری پرنسس دبئی کی ہند نے جو ٹویٹ کیا ہے، یہ بڑا وائرل چل رہا ہے ابھی، جو قابل فخر بات ہے مسلمانوں کے لیے، جو خاص کر ہمارے دیش کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہ پتہ ہے آپ لوگوں کو 6-7 سال سے ہر سال آتی تھی، جہاں ان کا ٹیمپل ہے، گولڈ کا بنے ہوا، جو سونے کا بنے ہوا ہے، سارا سونے کا کام کیا ہوا ہے، اس میں ڈھیلسوں سے لے کے چوکٹوں تک، چوکٹوں سے لے کے دروازوں تک، دروازوں سے لے کے پورا اندر باہر پورا 24 کیرٹ گولڈ ہے۔ وہ 24 کیرٹ میں تقریباً 7 کلو دبئی نے دیا، 3 کلو کویت نے دیا، سمجھے؟ ایسا اس طریقے سے پورے GCC نے وہ دے کر وہ بنا رہے تھے، وہ لوگ مدد مانگی۔ اور وہ ٹائم پہ کیا ہے، اتنی گندگی یہ لوگوں کے جو دلوں میں، یہ لوگوں کے جو دماغوں میں، جو مسلمانوں کے لیے جو سوچ رکھتے تھے یہ لوگ، جو اسلام کے لیے جو سوچ رکھتے تھے، وہ پتہ نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے جو پچھلے ٹائم پہ جس طریقے سے سارے مذہبیں ادھر مل جل کے رہتے ہیں، سارے یعنی ہر مذہب کی تائید کرتے، ایک دوسرے کی عزت کرتے، وہی چکر میں وہ لوگ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ ٹائم پہ کابی امداد پہنچائی، اور یہ خود ہر سال آتی تھی ادھر، سرکاری مہمان بنتی تھی، اس کو ایئرپورٹ سے لے کر جایا جاتا تھا، اس کو یعنی سارے طریقے سے اس کے ساتھ فوٹوز کھنچوائے جاتے تھے، اس کو ایک سرکاری طور پر مہمان بنایا جاتا تھا، اور وہاں پہ جا کے فوٹوز لیتی تھی۔ لیکن اب یہ سارے چیزیں معلوم ہونے کے بعد اس نے لعنت بھیجی ہے ان خبیثوں کے اوپر، اور یہاں تک اس نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے جس طریقے سے دبئی کا ٹیمپل بننے میں جو مدد دبئی کی شعب اور حکومت نے جو کی تھی، وہ ساری ابھی روک دی گئی ہے۔ جو اعلانے کیے تھے یہ لوگ لاسٹ ٹائم پہ، ہم یہ بنا کر دیں گے، وہ بنائیں گے، وہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ ساری چیزیں کینسل ہو گئی۔ روک نہیں دیے بلکہ کینسل ہی کر دیے۔ اور یہاں تک کہ جو زمین جو دان دی گئی تھی، جو زمین دان دینے والے تھے، انہوں نے صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیا، کوئی عتیبی حمدان فیملی سے تھے، انہوں یہ کہہ دیا ہے کہ زمین ہم کو یہ خاندان میں بانٹنے کی ہے، وہ زمین واپس کر دیں، کیونکہ وہ حکومت کی، دبئی کی حکومت کی پراپرٹی نہیں تھی۔ ایک دبئی کے ایک بہت بڑا تاجر ہے وہ، جو کہ اس کے صحیح کئی ایسے چیزیں ہیں جو ہمارے دیش میں بھی آتے ہیں، جو ابھی کچھ ٹائم سے وہ دینے سے انکار کیا ہے، دے نہیں رہا ہے، وہ بات الگ ہے، وہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن اس نے زمین، اب کیا یہ لوگ پلاسٹک کا بنے ہوا جو بنائے تھے پتلا، وہ اٹھا لیں گے نہیں معلوم، وہ ڈھانچے کو یا ضائع کر دیں گے نہیں معلوم، جو کرتے ہیں کرنے دو بھائی، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جو چیز چل رہی ہے وہ تو آپ لوگوں کو بتانا میرے لیے بہت ضروری ہے، میں بتا رہا ہوں، کیونکہ حکومت سے بھی پرمیشن مانگ چکے ہیں۔ وہ جو زمین جو دان دیے تھے، ان کے خاندان کے پرابلمس نکلے، خاندان میں جو ہے سو اس کا بٹوارا چاہیے، وہ زمین واپس چاہیے ان کو۔ اب اس میں حکومت بھی کچھ نہیں بول سکتی، بھائی حکومت کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ ان کی خود کی عتیبی صاحب کی پراپرٹی ہے، وہ ان کی اپنی زمین ہے، ان کی مرضی کی بات ہے۔ جو دیے تھے جو کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، ابھی 2-4 دن میں جو ہے سو الگ طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے دکھائی جائے گی، الگ طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں
اس کے 4-8 دن کے بعد گودی میڈیا الگ طریقے سے بتائے گی اب یہ بہت بڑے حمدان صاحب بہت بڑے ویلن بننے والے ہیں اب یہ کیسے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، کیسے الفاظ استعمال کریں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن انہوں نے کھلے طور پر کہہ دیا ہے اور ایک چیتاونی بھی دے دی ہے، اگرچہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی کرے ذری بھی تو اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا، یہ سارا ان کو بھگتنا پڑے گا اور ان کے خمیازے ان کو اٹھانے پڑے گی۔ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں میں، کرسچنوں کو اور سکھوں کو ہٹا دی کے یہاں پہ دبئی میں ہندوز جو ہے سر تقریباً 7,52,633 ہے جو اپنا خود کا کاروبار کرتے ہیں، کافی انویسٹ کر کے رکھے ہیں، کافی انویسٹر ہے۔ یہ بہرحال یہ ہمارے دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ جتنے یہ لوگ جا کے اوپننگاں کرے، پھس منتری تھا اس میں، پھیکو منتری تھا، کسی طریقے سے جو سوامی تھا جو بعد میں ادھر سے لوٹ کر ادھر واپس آ گیا، انہیں اس کے سارے سمپتیاں کیا بولتے یہ لوگ، اس کے پراپرٹیز دبئی سرکار نے ضبط کر لیے کیونکہ غیر قانونی کاروبار میں ملوث پایا گیا انہیں۔ وہاں پہ کئی بینکوں کے نام سے کئی چونا لگایا اس نے، کئی فراڈ کیا اس نے، کئی ایسے چیزیں ہیں جو بڑھ چڑھ کر سامنے آئے۔ ہم کو بہرحال ان چیزوں میں بھی نہیں الجھ کے ہم کو جو چیز ہے وہ دیکھنی ہے، ہم کو ضروری ہے، وہ بتانی بہت ضروری ہے، کیونکہ آج جو حالات بنے ہوئے وہ حالات کے ذمہ دار یہ خود ہے، یہ لوگ خود ہے۔ کیونکہ نہ یہ لوگ بابری مسجد کو شہید کرتے، نہ نقاب کے اوپر یہ لوگ یہ حرکت کرتے، اس کے بعد جو حال میں جو حرکت کر رہے یہ لوگ جو CAA NRC کو کون بھول سکتے، لیکن یہ پھر بھی جب بھی عرب اور دوسرے ممالک نہیں جاگے تھے، وہ لوگ جب بھی سو رہے تھے کیا ہو رہا کہ بولے ویسا تھا، ان تک وہ نیوز نہیں پہنچتی تھی۔ بھائی جو زیادتی ہوتی ہے مسلمانوں کے اوپر، جو اتیاچار ہوتا ہے، جس طریقے سے اذیتیں دی جاتی ہے، باخبر تھے یہ لوگ۔ اسی لیے حالانکہ OIC کا ادارہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے 43 ایئرس ہو گیا بن کے، اس کے اوپر یہ لوگ کبھی منہ بھی نہیں کھولتے تھے۔ ہمارے فلسطین میں دیکھتے ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے اوپر گولیاں برسائے جاتے ہیں، ہمارے مسجد اقصی میں گھس کے شہید کیا جاتا ہے قاتلان، اس کے اوپر تک بھی نہیں بولتے تھے وہ لوگ، خاموشی اختیار کرتے تھے کیونکہ ان کو ساتھ دینے والے پیچھے سے کوئی نہیں تھے۔ اب GCC نے جیسے آگے بڑھا، GCC جیسا یہ سارے چیزوں کو، یہ یہاں تک کہ OIC کے بھی ادارے کو چلاتا ہے، اس کا چیف ہے کویت۔ حالانکہ سعودیہ بہت بڑا ہے کویت کے مقابلے میں، لیکن دولت الکویت ہے اور وہ صرف اسلام کے اوپر ترجیح دیتا ہے، مسلمان ممالک کو سامنے رکھتا ہے، ان کے حق کی بات کرتا ہے، اور کوئی بھی اگرچہ مسلمان کنٹری کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر زیادتی کرتے ہیں تو وہ 1 منٹ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس کی جیتی جاگتی مثال یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، قطر کے اوپر سعودیہ ناراض تھا اور اس نے ایسے پابندی عائد کر دیا تھا قطر کے اوپر، بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایک اکیلا مرد مجاہد وہ کویت تھا جس نے اس کی بات نہیں مانی اور کوئی چیز پہ پابندی عائد نہیں کری۔ اس کے پاس آنا جانا قطر کویت سے ہوتے ہوئے سارے GCC میں پھیلے ہوئے ہیں قطری، یا کسی کے گھر کے کوئی سعودیہ کا داماد بنے ہوئے تو یا بحرین کے دامادے بنے ہوئے، لیکن سعودیہ کے اشارے پہ بحرین ہندو یا دبئی ہندو یا عمان ہندو سب ناچ رہے تھے، ایک نہتا کویت تھا جو یہ چیزوں کو نہیں مانا۔ آج کویت بڑا بھائی اور قطر چھوٹا بھائی بن کے کس طریقے سے، حالانکہ سعودیہ بھی مجبور ہو کے قطر کو گلے لگا لیا اور سارے پابندیاں ہٹا دیے قطر کے اوپر سے۔ اب تو سارے پابندیاں ہٹ گئے، ان کا جانا آنے کا راستہ کھل گیا، وہ چیزیں صحیح ہے، لیکن حقیقت اور سچائی بڑی کڑوی دکھتی بھائی، کیونکہ اندر تک لگتی نا بھائی، بول کے لگتی جا کے، کیونکہ سچائی کسی کو پسند نہیں ہے، جو گپت رہا اسی کو رہنے دو بولتے، لیکن ہماری عادت نہیں ہے ویسی، ہم تو حقیقت بتاتے، سچائی بتاتے، جو ہے وہ بتاتے، اپنے کو کسی سے کیا کرنے کا ہے بھائی، جو چیز غلط ہو رہا
ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کی کوئی گستاخی نہ کرے، ہم مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم اتیاچار نہ کرے، زیادتی نہ کرے، ہمارا دیش سرخرو ہوتا رہے، آگے بڑھتا رہے۔ اب جس طریقے سے ہمارے دیش کی مہنگائی دیکھ لیجئے، دیش کی بے روزگاری دیکھ لیجئے، مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، کسان مر رہا ہے، کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کتنا ہمارے پاس آتنک مچے ہوا ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر کوئی بولنے والے نہیں ہے بھائی۔ اور یہ گودی میڈیا تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اتنی نیچ، اتنی بذات، اتنی ذلیل ہے یہ آتنکی میڈیا، ہم الفاظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں کرنے سے کیا ہوتا، اور ان کو پہلے خالی بس اسلام اور مسلمان نظر آتے تھے، ایسے کچھ متووں کو، ملوں کو لے کے آ کے بٹھاتے تھے، بٹھا کے جو ہے سو ان کے سامنے ان کا کچھ بولنے لگاتے تھے، اس کے بعد جو ہے سو 500,000 روپے کے لیے اسلام کو گمراہ کرنا، اسلام کی بے حرمتی کرنا، اسلام کے بارے میں بولنا، یہ ان کی فطرت بن گئی تھی۔ لیکن یہ ہر وہ طریقے سے اب برخاست کر دی گئی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میں، ابھی جس طریقے سے وہ ہماری ہند پرنسس جو ہے بڑی سختی سے ایکشن لیتے ہوئے جتنے دان دیے ہیں وہ دان تو واپس نہیں لے گی، وہی بتائی اس نے۔ اور انڈیا یہ ایک بات بھی بتائی ہے اس نے، پرنسس نے، جب تک یہ RSS کی سرکار رہے گی دیش کے اندر، وہ کبھی بھی ہندوستان نہیں آئے گی، بھارت کبھی قدم بھی نہیں رکھے گی۔ جبکہ بڑی محبت ہے اس کو، بڑا پیار ہے یہاں کے دیش سے اور یہاں کے کلچر سے، یہاں کے رہن سہن سے، جس طریقے سے لوگ رہتے تھے۔ لیکن اب اس نے صاف آنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے۔ میں وہ ٹویٹ بھی لگا رہا ہوں اس کی، تاکہ آپ لوگ دیکھو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔